کفاری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا سے۔ اور آخری مثال نمبر 5، یہ موسٹ ڈینجرس آئی ہیو ایور ریڈ، یہ والی مثال سب سے خطرناک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی خطرناک تو پہلے ہے، اب کون سی اتنی خطرناک آ گئی؟ یہ روایت سنیں، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، تفسیر ابن جریر میں، اور امام ابن کثیر بھی لے آئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، المتوفا 774 ہجری، سورہ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے ساتھ اس کی تفسیر میں ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے 3 بت تھے، لات، منات اور عزا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے 2 آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے، معاذ اللہ، اور وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، تلک الغرانک العلا وشفاعتہن لترتجا، یہ تینوں لات، منات اور عزا یہ بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی، معاذ اللہ۔ اور حدیث کافیہ بھی صحیح بٹھایا ہے، والنجم اذا ہوا، اعلیٰ یہ سورج شروع میں پڑھ لیتے اسی میں آیا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میں یہ فٹ کر دی۔ اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرکین بھی اور صحابہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ لو جی ساڈا ایک ہو گیا، ہوں ایک ہو گیا سی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث 4 سندیں ہیں اس کی اور چاروں متصل ہیں، چاروں متصل بالکل صحیح۔ اور اس میں 2 تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں وہ اعلیٰ ترین تابعین ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 93 ہجری، اور دوسرے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 117 ہجری، 4 تابعین تک مکمل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ تابعین کی بات حجت ہے، تو یہ 4 روایتیں ہیں تابعین سے، مان کے تو بے ایمان ہو جائیں، کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا، اس نے کوئی بات صحابی کے بغیر کی ہوگی، لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے، تابعی کی مرسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ 4 تابعین سے یہ تو یہ شیطان سے سنا ہے تابعین نے بھائیو، وہ آگے آ بھی جائے گا مسلم شریف کے مقدمے میں، یہ شیطان سے انہوں نے بات سنی ہے، کسی صحابی سے نہیں سنی۔ تو تابعین 4 تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا قول، تابعی کی سند بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا، اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخعی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے لہذا ان کی باتیں صحابہ سے ہٹ کے نہیں ہوں گی، پھر یہ بھی باتیں مان لیں۔ تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں ہے۔ خود کشف المعجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے، آج سے 1000 سال پہلے حنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا ہے۔ وہ بھی مبارک دور ہے، وہ تابعی بھی ہوں تب بھی بات حجت نہیں، ورنہ یہ 4 باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔